السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے آپ سبھی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج کا سبق، ہماری نمازیں بے اثر کیوں؟ نماز میں 4 مقامات زیادہ اہم ہیں۔ نمبر 1، نماز کی حاضری لگوانا۔ نمبر 2، نماز کو اللہ تعالیٰ کے یہاں جمع کروانا۔ نمبر 3، سلامتی، رحمت اور برکت کا حقدار بننا۔ نمبر 4، دعا کا قبول کروانا۔ نمبر 1، تکبیر تحریمہ کے بعد پہلا کام نماز کی حاضری لگوانا ہے، کیونکہ ملازم کو بغیر حاضری لگائے تنخواہ نہیں ملتی۔ پوری نماز میں اگر ذہن دنیا میں کھویا رہا، اللہ کی یاد ہی نہیں آئی، تو یہ نماز کس کھاتے میں شمار ہوگی؟ اس لیے فوراً یہ نیت کر لے کہ میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ نمبر 2، اگر آپ نے تشہد میں دھیان اور توجہ سے ترجمہ ذہن میں رکھ کر التحیات للہ والصلوات والطیبات کہہ دیا، تو اس نماز کا ثواب اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کے کھاتے میں جمع ہو گیا۔ اگر آپ نے دنیا کے خیالات میں التحیات پڑھ دیا تو نماز کا مقصد فوت ہو گیا۔ نماز دل میں پڑھنا بھی منع ہے، اتنا زور سے پڑھے کہ خود سن سکے۔ اسی طرح نماز میں غیر ضروری حرکت کرنا، ہلتے رہنا یا بار بار کپڑوں کو صحیح کرنا نماز کے بعد ثواب کو کم کر دیتا ہے۔ اسی طرح نماز میں غیر ضروری حرکت کرنا، ہلتے رہنا یا بار بار کپڑوں کو صحیح کرنا نماز کے ثواب کو کم کر دیتا ہے۔ اور اس بات کا بھی خیال رکھے، جب جماعت ہو رہی ہو اور آپ کے برابر میں کوئی صاحب نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ کو اس بات کا دھیان رکھنا ہے، جب آپ تشہد یا درود شریف یا اور کوئی دعا پڑھ رہے ہیں تو آپ اپنی آواز کو اتنی زور سے نہ نکالے تاکہ جو آپ کے برابر میں نماز پڑھ رہے ہیں ان کی نماز خراب نہ ہو جائے، کیونکہ وہ بھی نماز میں شامل ہے۔ اگر ان کی نماز خراب ہو گئی آپ کے زور زور کے پڑھنے سے، تو ان کی نماز کا گناہ آپ کو ملے گا، کیونکہ ان کی نماز آپ نے خراب کرائی ہے۔ تو ہم کو چاہیے نہ تو اتنی ہلکی آواز سے پڑھے، خود کو بھی معلوم نہ ہو کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، اور نہ اتنی زور سے پڑھے تاکہ دوسرا آدمی آپ کی آواز کو سن کر اس کو یہ نہ معلوم ہو کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، وہ بھول جائے، آگے پیچھے بار بار اس کو دہرائے۔ تو ہم کو چاہیے ہم اتنی آواز سے پڑھے تاکہ خود سن سکے، دوسروں تک آواز نہ جائے۔ اس بات کا دھیان رکھے۔ اور جو حضرات بھی آپ کے پاس نماز پڑھے، اگر وہ ایسا عمل کر رہا ہے تو آپ اس کو نماز کے بعد الگ سے سمجھائے، سب کے سامنے اس کو نہ سمجھائے تاکہ اس کی تکلیف پہنچے، اس کو دل ایذاری ہو۔ اگر آپ اس کو آرام سے سمجھائیں گے تو مجھے امید ہے وہ آپ کی بات کو مانے گا بھی، اور انشاءاللہ وہ آپ کی بات کو مان کر بخوشی قبول کرے گا۔ نمبر 3، جب آپ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر سلام، رحمت اور برکت بھیجی، یعنی السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نیت سے کہا تو فرشتے کی دعا سے آپ خود بھی ان تینوں چیزوں کے حقدار بن گئے۔ بس توجہ شرط ہے، مگر شیطان آپ سے یہ جملے بلا سوچے سمجھے فرافر کہلوانے کی کوشش کرے گا تاکہ آپ بلاؤں اور بیماریوں میں گھرے رہے، سلامتی، رحمت اور برکت سے محروم رہے۔ اپنے اوپر سلام بھیجنا بھی مت بھولے۔
السلام علینا توجہ سے پڑھے، آپ اللہ تعالیٰ کی ایک اور نعمت عظمیٰ سے بھی باخبر رہیں، وہ یہ ہے دنیا میں ہر نماز پڑھنے والے کی طرف سے آپ کو سلام پہنچنا۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ڈرتے رہے اور گناہ کی صورت میں 24 گھنٹے کے اندر معافی مانگ لیتے ہیں تو آپ کا شمار عباد اللہ الصالحین میں ہوگا، یعنی نیک لوگوں میں آپ کا شمار ہوگا۔ پھر آپ ہر نمازی کے سلام کے حقدار ہیں، اور خود بھی توجہ سے یہ جملہ پڑھ کر صالحین کو سلام بھیجا کرے، یعنی نیک لوگوں کو سلام بھیجا کرے۔ نمبر 4، دعا کی قبولیت کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا شرط ہے، اور درود شریف دھیان سے پڑھے، ترجمہ ذہن میں رکھ کر پڑھے، تاکہ آگے آنے والی آخری دعا قبول ہو، جو عبادت کا نچوڑ اور مغز ہے، اور خود دعا ہی بغیر سوچے سمجھے پڑھ لی تو خدا حافظ، سب محنت پر پانی پھر گیا۔ سلام کے بعد اللہ اکبر اور 3 بار استغفر اللہ پڑھ لے، نماز میں کمی یا کوتاہی کا ازالہ ہو جائے گا۔ مزید اپنی نماز کو قیمتی بنانے میں ہر نماز کے بعد اس دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرے، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اس طرح آپ نفس اور شیطان پر ایک دن ضرور غالب آ جائیں گے انشاءاللہ۔ شیطان ناکام ہونے کی صورت میں نماز کے علاوہ بھی آپ کو برے خیالات ڈالے گا، اس وقت آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیا کریں۔